نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے، میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تختے قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، درود اس پر سلام اس پر سلام اس پر درود اس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، ناظم اجلاس، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام کافی پہلے اس پروگرام کی تاریخ متعین ہوئی تھی اور اسحاق بھائی جو اس پروگرام کے ذمہ دار ہیں
انہوں نے 1 سال پہلے ہی سے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مجھے آج کے اس پروگرام میں آنا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کب کس کے ساتھ کیا حالات ہو جائیں کوئی نہیں جانتا۔ اور میری اپنی سچویشن یہ ہے، کل رات میں گجرات کے واپی میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں سے ٹرین پکڑ کر کے ممبئی آیا، صبح ممبئی کی فلائٹ سے بنارس سے سیدھے مدرسے کے بعد چونکہ آج کے اس پروگرام میں آنا تھا اور بنارس مغل سرائے سے صرف ایک ہی ٹرین تھی اس روٹ کی، برہم پترا ایکسپریس، اس ٹرین کو پکڑنے کے لیے میں بائک سے اپنے مدرسے سے اسٹیشن کے لیے نکلا، 5 منٹ کی دیر ہو گئی اور ٹرین میری آنکھوں کے سامنے سے نکل گئی۔ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی فلائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اور میں اسٹیشن ہی پر بیٹھا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں سے میں 4 ویلر کے ذریعے، کار کے ذریعے آؤں۔ گوگل پر میں نے چیک کیا 650 کلومیٹر کا سفر، اور گوگل کے مطابق 12 سے 13 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کے، چونکہ مسلسل سفر میں تھا، رات میں بھی 1-2 گھنٹہ ٹرین میں جو سویا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ سفر کرنا تھا۔ اللہ کی توفیق سے مسلسل 12 گھنٹے سفر کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے آپ کے سونا کوڑ کے علاقے میں پہنچا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اور آپ حضرات کی محبت ہے کہ اتنی رات کے باوجود آپ حضرات منتظر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ساری بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں مجھ سے پہلے مقررین نے بیان کی اور جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان میں جو باتیں صحیح ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے بے شمار نبیوں میں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کا پیروکار بنایا۔ دنیا میں آج لاکھوں مت ہیں، سمپردائے ہیں، مذہب ہیں، دھرم ہیں، ان کی اپنی اپنی اپاسنا اور پوجا کی پدھتی ہے، طریقے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے نوازا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز کے اوپر احسان نہیں جتایا، کسی اور چیز کا نام لے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز تم کو دے کر کے تم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، اور ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، میرا نبی بھی کھانا کھاتا ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، میرا نبی بھی بیمار ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، میرے نبی کو بھی دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ نبی آئیڈیل بن سکے، آدرش بن سکے، نمونہ بن سکے۔ یتلو علیہم آیاتی، اور اس نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔ اللہ نے اگر صرف قرآن کو اتارا ہوتا
قرآن کو تم پڑھ تو لیتے مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ضرورت تھی. اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا. وہ نبی قرآن کی تھیوری بھی پڑھاتے تھے، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے اور قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی تمہیں پوتر کرنے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف کرنے کے لیے آیا تھا. تمہارے اندر بہت ساری گندگیاں تھی. تم شراب پیا کرتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تم مردار کھایا کرتے تھے، تم غیر اللہ کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تم اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تم جوا کھیلا کرتے تھے، تم حرام کھایا کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے آ کر کے تم کو پوتر کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام گندگیوں سے نکالا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نبی کا تیسرا کام یہ ہے، وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے. وہ قرآن کے ٹیچر بن کر کے آئے، وہ حدیث کے ٹیچر بن کر کے آئے. ہمارے نبی ٹیچر تھے، معلم تھے. آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے. یہ الگ بات ہے جس نبی کو اللہ نے ٹیچر کہا، معلم کہا، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقرا کے ذریعے نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے. اس نبی کے امتیوں کا حال آج کیا ہے؟ آج بھارت کی سرزمین پر، آج بھارت کی دھرتی پر مسلمان دنیا کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے اور دین کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہے. مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے مدرسے نہیں، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں. مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اور ویسٹ سے لے کر کے ایسٹ تک، اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک مسلمانوں کی پہچان ہے بریانی کی اور کباب کی اور پراٹھے کی اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاقے کھانے پینے کے شوق سے پہچانے جاتے ہیں. مسلمان تعلیم کے لیے، کوچنگ سینٹر کے لیے، اداروں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کم جانا جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے نبی معلم تھے، ہمارے نبی ٹیچر تھے، ہمارے نبی دنیا کو تعلیم دینے آئے تھے، دنیا کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی دینے آئے تھے. ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے پیارے بھائی. اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا. ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کروایا کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم میرے آخری نبی کو فالو کرو گے، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی کا سپورٹ کرو گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ. یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی. اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا. یہ مقام ہے میرے نبی کا. آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے. نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی. حضرت عمر فاروق کو دیکھیے،
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں. حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی. اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے. میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی. ہم جانتے ہیں مسلمان خانے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے. اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانے کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانے کعبہ کو بنا دیا جائے. اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے. اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانے کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا. میرے پیارے پورا قرآن آپ اٹھائیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا یا عیسیٰ. داؤد علیہ السلام کو پکارا، کہا یا داؤد. لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا.
اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی پکارا یا ایوہ النبی کہا، یا ایوہ الرسول کہا، یا ایوہ المدثر کہا، یا ایوہ المزمل کہا، یہ عظمت ہے اس آخری نبی کی، یہ مقام ہے اس آخری نبی کا۔ اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فحانت الصلاۃ، اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آپ نے پرورش کی تھی، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا، اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی، آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے نبی ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہودیوں نے، منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ صحابیوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے، تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے، بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ غور کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا، مولوی صاحب
ہمارے علاقے میں شادی بیاہ میں ڈی جے بجایا جاتا ہے. ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں, یو پی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں, ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پوری پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے, پوری پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے. لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے, وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے, وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے, وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں؟ کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھیوں؟ شرم آنی چاہیے. جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا, لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے. اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا. نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے, اللہ کی تعریف ہوتی ہے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا, کیا آپ کو قبول ہے, کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا. اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا, نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا, اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں. میرے بھائی شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے. اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا, منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا, اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا, اس کی پرورش کر لیتا تھا, اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا. اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے. اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی, لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی. ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں, یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو, اپنے اوپر قیاس مت کرو. وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں, تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا, ابو بکر کر لیتے, عمر کر لیتے, عثمان کر لیتے, علی کر لیتے, کوئی صحابی کر لیتے, اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا. فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, میرا نبی تو آخری نبی ہے, میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے, اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیو, جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے. جہیز کی گندگی آج آپ کے اس اہل حدیث سماج میں اور آپ کے اس انصاری سماج میں پائی جاتی ہے. باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. لڑکی سسرال آتی ہے, قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں, تو کیا لے کے آئی, تیرے باپ نے کیا دیا تجھے. ساس تانا دیتی ہے, سسر تانا دیتا ہے. یہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں. آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی. آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں, کیوں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں, کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے. اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے, اس کے اسباب پر غور کریں گے, بہت بڑی وجہ یہ جہیز نام کا ناسور ہے. ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے باپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے, ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں. کیوں؟ جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے, ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا, اتفاق سے رات میں 9 بجے میں پہنچا. ایک نکاح کی تقریب تھی, نکاح کا فنکشن تھا. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے موقع سے آئے ہیں, نکاح پڑھا دیجئے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, اپنی جماعت کے ہیں, لڑکی والے بھی اہل حدیث ہے, لڑکا والا بھی اہل حدیث ہے, آپ نکاح پڑھا دیجئے. میں نے نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا,
آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو 5 لاکھ روپیہ کیش اور 10 لاکھ کی گاڑی اس کو ملی. 5 لاکھ روپے کیش اور 10 لاکھ روپے کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. کہا نہیں مولوی صاحب، زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر. ہم اس لیول پر پہنچ گئے. ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے، اپنی زمین بیچے، اپنی کڈنی بیچے، اپنا جسم بیچے، اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کو اسوہ نہیں ہے. میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا. میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا. میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے. دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا، ولیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اہل حدیث بھی ہیں صاحب، ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں، ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے، اس نبی سے اپنا نام جوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے. میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی عظمت جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اے مسلمانوں، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تم کو اتنا پیارا رسول دیا، اتنا پیارا رسول دیا. عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو برا لگتا ہے. تمہاری تکلیف میرے نبی کے دل کو چوٹ پہنچاتی ہے، تم تکلیف میں پڑتے ہو اور درد میرے نبی کو ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے نبی کا مشن ایک تھا میرے بھائی، لوگوں کا کیسے فائدہ ہو جائے، لوگوں کا کیسے بھلا ہو جائے، لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہی مشن تھا میرے نبی. طائف میں پتھر کیوں کھائے آپ نے؟ آپ کے اوپر نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کی گردن پر گندگی لا کے ڈالی گئی، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ سے جنگ لڑی گئی، جنگ احد میں آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو زہر دیا گیا. یہ ساری تکلیفیں میرے نبی نے کس لیے برداشت کی؟ میرے کیا نعوذ باللہ میرے نبی کو شہرت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا کی دولت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا میں نام کمانا تھا؟ نہیں، میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو تو بس ایک بات کی چنتا ہے، ایک بات کی فکر ہے، لوگ کیسے ایمان لے آئیں. اے نبی، اس چنتا میں، اس فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. نبی کا تو ایک ہی مشن تھا میرے بھائی، نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، او لوگو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فَجَعَلَ هَٰذِهِ الْفِرَاشُ وَالدَّوَابُ يَقَعْنَ فِيهَا، یہ پتنگے اور یہ پروانے اس آگ میں جانے لگتے ہیں. ان پتنگوں کو، ان پروانوں کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بار بار اس آگ میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا. اے میری امت کے لوگوں، میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم بار بار جہنم کی آگ میں جا رہے ہو، چلتے چلے جا رہے ہو. وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. معراج کا واقعہ یاد کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 ٹائم کی نماز دی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ملی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے, بہت تجربہ کیا ہے. آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے. اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور 50 میں سے 10 کم کروا کر کے 40 کرواتے ہیں. واپس آتے ہیں, حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ, اس میں بھی کم کراؤ. 40 سے 30 کرواتے ہیں, 30 سے 20 کرواتے ہیں, 20 سے 10 کرواتے ہیں, اور 10 سے 5 کرواتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑھنا ہوتا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیتے میرے بھائی, لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے, اپنی امت کی آسانی کے لیے. مگر ہم اتنے بڑے بے ایمان ہیں, ہم اتنے بڑے مکار ہیں, ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں, وہ 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑھی نہیں جاتی. 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار. ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگا ہے. صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, مگر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر چکا ہے. اس کا کان شیطان کا موترالے بن چکا ہے, اس کے کان میں شیطان موت چکا ہے, پیشاب کر چکا ہے, اس کو سلا چکا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے, مگر وہ فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے, یہ بہت بڑا ویاپاری بن گیا ہے. اذان ہو رہی ہے, مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. مگر یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے, یہ اپنے کاروبار میں لگا ہے, یہ اپنے بزنس میں لگا ہے. اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا, اس کی تجارت کاروبار, اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے اصلی بندے تو وہ ہیں, میرے حقیقی بندے تو وہ ہیں, میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کا کاروبار ان کو کبھی نہیں روکتا ہے. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے, ان کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیں گے. اس لیے جتنا بڑا بھی کاروبار ہو, نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ جلدی سے جا کے نماز. آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں, اور 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. جو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, اور جو 50 ٹائم کی ملی تھی, اور نبی کے کہنے پر اور نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کر دیا تھا, اس نماز کو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں میرے بھائی. عزیز علیہ ما عنتم, او لوگو ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے جو نبی تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ نبی رات میں اٹھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی. اللہ کے نبی رات میں اٹھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو, میرے نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسؤک. اے میرے حبیب, اے میرے نبی, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی. مسواک بہت پسند تھی اللہ کے نبی کو. آخری ٹائم بھی آپ اپنے انتقال کے پہلے آپ نے مسواک کی تھی, اور مسواک کر کے آپ دنیا سے گئے تھے. مسواک اتنی پسند تھی, مگر آپ کو اپنی امت کی آسانی کا اتنا خیال تھا, آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی, اگر میری امت کو مشکل نہ ہوتی, میں ہر نماز کے ٹائم ضروری کر دیتا مسواک کو. مگر ضروری کر دیتا تو دقت آ جاتی, پریشانی آ جاتی, اس لیے آپ نے مسواک کو ضروری قرار نہیں دیا. یہ ہے اس نبی کا مقام اور اس نبی کی عظمت. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی ہمارے لیے آسانیاں لے کر کے آئے تھے. اور آگے بڑھیے, دنیا میں تو اس نبی کا جو مقام ہے وہ ہے ہی,
کل قیامت کے دن بھی اس نبی کا ایک الگ مقام ہوگا، ایک الگ شان ہوگی. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول شافع، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا. کوئی نبی سفارش کرنے کو تیار. سورج 1 میل کی دوری پر، گرمی سے لوگ بے حال، پسینے سے بے حال، اور اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوگا، اور لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی کہیں گے ہم آج اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتے، اللہ بہت غصے میں ہے، ہم بول نہیں سکتے، ہم سے کچھ چوک ہوئی، ہم بات نہیں کر سکتے. سارے نبی اپنی فکر کریں گے، اور جب ہمارے نبی کے پاس لوگ جائیں گے، محمد رسول اللہ کے پاس لوگ جائیں گے، آپ کہیں گے انا لہا، میں تمہاری سفارش کروں گا. اور اللہ کے آخری نبی اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے ویسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا. اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے ویسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی. اور اس کے بعد اللہ آواز دے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی، اے محمد آپ سر اٹھائیے. سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے. مگر نوٹ کر لو میری بات، قیامت کے دن نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی، کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہوگی، کسی لال کالے پیلے دھاگے پر اپنا بھروسہ کرنے والے کو، اور کسی قبر پر اور کسی مورتی پر اور کسی پیڑ پر سجدہ کرنے والے کو نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی تو توحید والوں کو نصیب ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی اللہ نے گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، اور میں وہ دعا کس کے لیے سنبھال کے میں نے رکھا ہے؟ شفاعتن لامتی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. وہی نائلۃ انشاءاللہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، اور قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو توحید پر مرا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پر مرا ہوگا، جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، جس انسان کی توحید صحیح نہ ہو، جس انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جو انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اس کو قیامت کے دن رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں. اور آگے بڑھیے، اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی شان یہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اس نبی کی شان یہ کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. وہ نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے. جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے کا آپ نے حکم نہیں دیا. ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو تڑپا تڑپا کے بھوکا پیاسا رکھا، بلی مر گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی. اس نے ایک بلی کو، ایک بے زبان جانور کو تڑپا تڑپا کر کے مار دیا. اور ایک ویشیا عورت، ایک بچلن عورت، اس نے کنویں سے پانی نکالا اور ایک پیاسے کتے کو جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اپنے موزے سے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ویشیا عورت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے اس کی بخشش کر دی. ایک کتے کو، ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر. اب کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ صاحب اگر جانوروں کے لیے رحمت ہے اسلام اور اللہ کے نبی، تو آپ کے مذہب میں مانساہار کی تعلیم کیوں دی گئی، اور آپ کے مذہب میں گوشت کھانے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اس نے جن حلال جانوروں کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، ہمارے کھانے کے لیے خوراک بنایا ہے، انہی جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. ہم کسی حرام جانور کو نہیں کھاتے ہیں. یہ بکرا بکری ہے، بھیڑا وغیرہ ہے، یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. اور جو حرام جانور ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں. اور حلال بھی ہم اللہ کا نام لے کے جب ہم ذبح کرتے ہیں تب حلال ہوتا ہے.
ایسا نہیں کوئی بکرا اگر مرا پڑا ہو، جنگل میں مرا پڑا ہو، ہم نہیں کھا سکتے جب تک اللہ کا نام لے کر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ جو آج جو جھٹکے سے مارتے ہیں جانوروں کو، اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جو اسلام کا طریقہ ہے کہ اس کی جو رگیں، جو اسلام نے جو رگیں بتائی ہیں، اور ان رگوں کو کے اوپر جب چھری چلائی جاتی ہے تو جانور کی جان جو ہوتی ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو، جانور کو تڑپا تڑپا کے مارنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ آپ ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑ گئی جو اللہ کے نبی کے خطبے میں آیا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرا بیٹا کارپینٹر ہے، بڑھئی کا کام کرتا ہے، اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھے سے ممبر کا انتظام کر دوں تاکہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ اس لکڑی کے تنے پر آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مولوی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ مولوی صاحب جو آپ کے بچوں کو قرآن آ کے پڑھاتے ہیں، ان کے میلے کچھ اہلے کپڑوں کو دیکھ کر کے کبھی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کوئی نیا کرتے کا کپڑا لے جا کے دے دے؟ آم کا موسم آتا ہے، آپ کے گھر میں بچے آم کھا رہے ہیں، مولوی صاحب بیچارے 5,000 کی تنخواہ میں کیسے کیسے اپنا پریوار چلا رہے ہیں۔ ان کے بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان مجھے آم دلا دو، وہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے مولوی کے پیسے میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مولوی کو آپ نے اپنے در کا جو بھکاری بنا کے رکھا ہے اس کو برکت کا خوبصورت نام نہ دیجیے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر بات یہی سچ ہے کہ ہم ان علماء کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر مولوی اچھا لائف اسٹائل اختیار کر لے، اچھا کپڑا پہننے لگے، مولوی حلال طریقے سے اگر گھر مکان بنا لے اور سواری کا انتظام کر لے تو اس پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ سوچ ہے ہماری قوم کی، یہ اپنے علماء کو اور اپنے رہنماؤں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ چاہتی ہے یہ آ کر کے ہم سے چندہ مانگتے رہے، ہمارے در کے فقیر اور محتاج بنے رہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کتنی مسجدوں میں امام جن کو 8,000 10,000 تنخواہ دی جاتی تھی، مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر جن کو 8-10 ہزار کی تنخواہ دی جاتی تھی اور اس تنخواہ سے ان کا گھر پریوار چلا کرتا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، مدرسے والوں نے آنکھیں پھیر لی، مسجد کی کمیٹی نے آنکھیں پھیر لی، مولوی صاحب ہمارے فنڈ میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ان مولویوں نے کتنی پریشانیوں کے ساتھ اپنے ایام کاٹے، اپنے دن کاٹے میرے بھائیوں، لوگوں سے قرضے لے لے کر کے، لوگوں سے مدد مانگ مانگ کر کے انہوں نے اپنا گزارا کیا۔ اور میں کئی ایسے مولویوں کو جانتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، بزنس شروع کر دیا، اور رو کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب ہمیں امامت نہیں کرنی ہے، اب ہمیں مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے، ہمیں یہ غلامی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، اب ہم اپنا بزنس کریں گے، اپنا کاروبار کریں گے، ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ علماء بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی بیٹیوں کی بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ نہیں رکھتے ہم خیال، اپنے علماء کی ضرورتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ مسجدوں میں کبھی آپ جا کر کے دیکھیے امام کے رہنے کا کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ سیڑھی کے نیچے جو چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے کوٹھری ٹائپ کی، اس میں امام کو رکھتے ہیں۔ امام بیچارہ اگر ڈھنگ سے کھڑا ہو جائے تو سر اس کا چھت سے لڑ جائے۔ ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم اپنے بچوں اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں اور امام صاحب اپنے پریوار سے دور آپ کی مسجد میں امامت کرائیں اور مہینے 2 مہینے اپنے پریوار سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں اور مولوی کا بیٹا اپنے باپ کے رہنے کے باوجود وہ بیچارہ یتیم بن کے زندگی گزارے اور مولوی کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کے مسائل پر بھی نظر رکھو میرے بھائیوں۔ آج سرکاری ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کو پینشن دیتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی نوکری میں کوئی ریٹائر ہوتا ہے، اس کو ایک بڑا
اماؤنٹ ملتا ہے، مولوی ریٹائر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنے جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ساری زندگی جماعت کی خدمت کی، امت کی خدمت کی، تقریریں کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے۔ جب اس لیول پر اور اس مرحلے پر پہنچے، جب وہ بیمار ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے، جب کمزور ہو گئے، جب ناتوا ہو گئے، ان کے دوا علاج کے پیسے نہیں ہیں، تڑپ تڑپ کے اور گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ علماء کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ عورت نے دیکھا اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پہ خطبہ دے رہے ہیں، اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے خوبصورت ممبر بنوا دیتی ہوں۔ اگلا جمعہ آیا اور ممبر بن کے تیار ہو گیا۔ اگلے جمعہ میں بہترین ممبر بن کے آ گیا، اور اللہ کے پیارے نبی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتے ہیں تو لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ لکڑی کے تنے کو آپ نے سائیڈ میں ڈال دیا، کنارے ڈال دیا، لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ لکڑی کا تنا کیسے رو رہا ہے، اس سے رونے کی کیسے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اترتے ہیں اور اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لحن الی یوم القیامہ، تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اور جب آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا فجعلت تئن انین الصبی، تو وہ لکڑی کا تنا بچے کی طرح سسکنے لگا۔ پہلے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر جب آپ نے سینے سے لگایا تو سسکنے کی آواز آنے لگی۔ جیسے چھوٹے بچے جب روتے رہتے ہیں اور ماں جب ان کو گود میں لے لیتی ہے، باپ ان کو گود میں لے لیتا ہے، تو وہ رونا تو بند کر دیتے ہیں مگر سسکنے کی آواز بڑی دیر تک آتی ہے۔ لکڑی کے تنے سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، اس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے میں خطبہ دیتا تھا اور قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا جب آج میں نے اس کو چھوڑ کے جب میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا تو یہ رونے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لکڑی کا تنا اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، ایک لکڑی کا تنا قرآن سے محبت کرتا تھا، ایک لکڑی کا تنا حدیث سے محبت کرتا تھا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمیں قصے اچھے لگتے ہیں، ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں، ہمیں فضول باتیں اچھی لگتی ہیں، اور ہمیں قرآن و حدیث کی مجلسوں میں مزہ نہیں آتا، ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں میں ہمیں لطف نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی رحمت بن کر کے آئے، اس بے جان چیز کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے بھائی، وہ نبی جن کی شان اور جن کا مقام یہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اس نبی کی عظمت کو پہچانو۔ آج دنیا اس نبی کو گالیاں دے رہی ہے، فیس بک اٹھاؤ، اس نبی کے بارے میں کتنے گندے گندے جملے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ بیچارہ نشے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں یہ فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنی بے پردگی اور بے حیائی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ارے تمہارے ایمان کی غیرت کہاں مر گئی؟ تمہارے نبی کی محبت کہاں مر گئی؟ اگر تمہیں اپنے نبی سے پیار ہوتا، اپنے نبی سے محبت ہوتی، تو تم سوشل میڈیا پر یہ جو طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے، تمہارے نبی کے اوپر جو یہ کیچڑ اچھالے جا رہے، تم علم حاصل کرتے، تم انگلش سیکھتے، تم قرآن پڑھتے، تم نبی کی سیرت پڑھتے اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے دور میں ایک آریہ سماجی نے کتاب لکھی، اللہ کے نبی پر بڑے گندے گندے حملے کیے، بڑے گندی گندی باتیں لکھی، اور کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول۔ رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، آج بھی انٹرنیٹ پر وہ کتاب موجود ہے ہندی زبان میں، مگر مولانا ثناء اللہ امرتسری کبھی موقع چوکتے نہیں تھے۔ اسلام پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا تھا اور نبی کی شان پر جب کوئی حملہ ہوتا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری فوراً اس کا جواب دیتے تھے۔ شمشیر بے نیام تھے وہ، انہوں نے مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کبھی اپنے دلوں کو ٹٹولو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ آج اسلام سے محبت کا ہم نام لیتے ہیں، اسلام کا ڈیفنس کرنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کا ڈیفنس بھی کیا کرو، نبی کا دفاع بھی کیا کرو، نبی کی سیرت کو دنیا کے سامنے بیان بھی کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اور ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اسی گاؤں میں بہت سارے لوگ رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ افطار کرتے تھے، آپ کے ساتھ سحری کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔
انتقال ہو چکا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائی کہ اپنے حالات کو ہم سدھار لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول لیں۔ جو شرابی کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سچے دل سے، اگر وہ صرف رمضان میں یہ طے کر لے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ اس گندگی سے مجھے بچا لے، اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل کا ارادہ پکا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، آئیے رمضان آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور آج اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان 4 قرآن غیر مسلموں تک بانٹے گا، 4 قرآن ہندی میں، بنگلہ میں، جو بھی زبان ہمارا غیر مسلم بھائی جانتا ہے اس کو پہنچائے گا، اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں تو 100 کروڑ غیر مسلموں تک بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کا ہے، جلسے جلوس کرانا ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، مگر یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ اور معاف کرنا، ہم نے اور آپ نے جو یہ چسکا لگا لیا، مولانا عبدالغفار صاحب آئے تو ہم صاحب ان کے ذریعے کچھ جو ہے ہم وید کے شلوک سن لیں، گیتا کے شلوک سن لیں، مولانا جرجیت صاحب آئے ان سے ہم کچھ منتر وغیرہ سن لیں، اور چترویدی علماء تو آپ کے اس بہار بنگال میں، جھارکھنڈ میں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم چترویدی نام اور ٹائٹل لگا کر کے اپنے علماء سے، ان کے منہ سے ہم سنسکرت کے شلوک سنتے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھاتے، جنت کے بارے میں ان کو بتاتے، جہنم کے بارے میں ان کو بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کام یہ کرنے کا ہے، آج نبی کی سیرت کو عام کرنے کا موقع اور وقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جاننے کی، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہمارا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور جب اللہ کا سچا دین ہے تو یقین رکھو میرے بھائی، اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہے، ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں یہ دین موجود ہے، بس ضرورت ہے اس کو
باہر لانے کی. اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اسلام کے بارے میں سمجھائیں تو کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے دماغ میں جو غلط فہمی کا نفرت ڈالا گیا ہے, جو زہر ڈالا گیا ہے, وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. آج رسول کی عظمت کے موضوع پر یہ خطاب کرتے ہوئے میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے تو اپنے رسول کی سیرت کو آپ پڑھیے اور سمجھیے. ابھی آپ نے سنا ہوگا بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم جو ہے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب کا بھی حال میں انتقال ہوا, جنہوں نے بنگلہ زبان میں بڑے اہم کام کیے اور بڑی اہم کتابوں کا انہوں نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے اہل حدیث جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اللہ کے نبی کے جیون کے اوپر, اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا الرحیق المختوم, اور یہ کتاب ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے لکھی گئی تھی اور پوری دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں اس کتاب کو پہلا پرائز ملا تھا. اور آج بھی پوری دنیا میں سیرت پر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو الرحیق المختوم پڑھی جاتی ہے, اور ہندی میں بھی وہ اویلیبل ہے اور بنگلہ زبان میں بھی اس کا انواد ہو چکا ہے. میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں, اپنے نوجوانوں سے جو ہندی جانتے, جو بنگلہ جانتے, ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک بار اپنے دل میں رسول کی محبت کو سجا کر کے اطمینان کے ساتھ الرحیق المختوم کو پڑھ لے. میرے بھائی, میرا دعویٰ ہے اگر آپ ایک مرتبہ اس پوری کتاب کو ختم کر لیں گے, آپ کے دل کا ایمان بڑھ جائے گا, آپ کے دل میں رسول کی محبت بڑھ جائے گی, اسلام سے محبت بڑھ جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارے نوجوانوں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں, جو دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہو رہی ہے, جو شہوت پرستی ہمارے اندر آ رہی ہے, جو مال کی محبت میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں, حرام کاروبار ہم کر رہے ہیں, جوا اور سٹے کے نئے نئے طریقے ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے. ابھی کٹیہار کے علاقے میں گیا, ایک صاحب بتانے لگے کوئی کمپنی آئی ہے جو بٹ کوائن وغیرہ کے نام سے پیسہ کلیکٹ کرتی ہے, اور اتنا پیسہ اس میں لگاؤ, ہر مہینہ اتنا پیسہ ملے گا, اور پورا گاؤں وہ کام کر رہا ہے, اور گاؤں کی مسجد کو جو امام صاحب ہے وہ بھی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور بڑے فائدے بیان کر رہے ہیں. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی تجارت نہیں ہے, یہ کوئی تجارت نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ جوا کی ایک شکل ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ لگاؤ اور ہر مہینے آپ کو 5,000 روپیہ ملے. تجارت میں تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تجارت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ لگایا اور مہینے کا 10,000 آپ نے کما لیا, اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے 1 لاکھ لگایا اور مہینے میں 1 پیسے کی بھی آمدنی نہیں ہوئی. تو تجارت ہوتی ہے. یہ جتنی کمپنیاں ہیں جو پیسہ لگا کر کے آپ کو آفر دے رہی ہیں, یہ سب آپ کو ٹوپی پہنا رہی ہیں, سب فراڈ ہیں, اور آج ہمارا نوجوان اس میں ڈوبا چلا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ان حرام طریقوں سے اگر آپ کو بچنا ہے, اپنے نبی کی سیرت کو آپ پڑھیے, اپنے نبی کی زندگی کو آپ پڑھیے. جب آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں حلال کی محبت پیدا ہوگی اور حرام سے نفرت پیدا ہوگی. میری مائیں اور بہنیں, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنے نبی کی بیویوں کے حالات آپ پڑھیں, اپنے نبی کی بیٹیوں کے حالات آپ پڑھیں. آپ کے اندر جو برائیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, جو بے پردگی ہے, جو بے حیائی ہے, انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی. آج ضرورت ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو ہم جانیں اور پڑھیں. میرے پیارے ساتھیوں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں جو بگاڑ ہے, جو بغض و عداوت ہے, جو لالچ ہے, جو مال کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے. آئندہ آنے والے رمضان کے مہینے کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کے روزے, تراویح کی نماز, قرآن کی تلاوت, دعا اور اذکار کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے, اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو علماء یہاں تشریف لائے, دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں, اللہ ان علماء کے آنے جانے کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.